سن کے پانی لایا جے سمجھ آوے میں آخیا جانا جنت دے وچ ہے تے پنگے نہیں لے جنت دے مالکاں دے نال جنت کے اندر جانا تے جنت کے مالکاں نال پنگے نہ لے تیرے امام حسن پاک امام حسین پاک سیدنا بطول پاک انہاں دی محبت اپنے دل وچ رکھ تینوں پھر پتہ لگے گا جنت دے اندر تو جانا کیویں ہے سبحان اللہ آواز کمزور نہ بھرو 5 کلو دا سر ہلاؤن والے ہو ذرا اونچی بولو سبحان اللہ پہ آئے گا ہائے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان عالیہ حضرت کربلا شریف سیدی مرشدی ذمہ داری میری بڑھ گئی ہے حضرت شاہ صاحب کی طرفوں آج تہاڈا ذوق بھی پورا کرنے تو انہوں ایک دوسرا رنگ بھی دکھایا نا جی آخر پہ پھر میں کر دیتا ہوں لیکن توجہ فرما جی جی میں بالکل ہے بالکل ہونے آپ ادھر آ گئے جناب میں بولوں ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ گرامی قدر حضرات اے حدیث پاک سنو اور اے حدیث پاک کے شان صحابہ کرام پہ اور ویسے کہ 7ویں بانی پر میں 6ویں چلو ایک تو تحفہ دے چھاڑنے ہیں یہ علی بھی چوب بیٹھے میرے سجے کھبے آواز نہیں چلتی اس طرح وہ میں اکثر کہنا مجھے پیرا دا ٹکر کھا دیو تو میں کہ حلال کریا کرو یہ گل ویسے ہے اوکھی جی کہیں پاچ بھی کوئی نہیں لیکن کوئی ایسی گل نہیں ہے اسی آئے ہیں او بھائی اسی دی ہونا دے منن والے ہیں جڑا نیز دے چل کے چوپ نہ رہے تو ایتھے بیٹھ کے چوپ سبحان اللہ تگڑے ہو کے بولو نا جان اسی ہونا دے منن والے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد گرامی قدر حضرات ذرا سننا جڑی میں حدیث پڑھ لگیا نبی پاک نے اعلیٰ حضرت صاحب نے پھر اس کو لکھیا کثیر ائمہ محدثین نے مختلف طرق کے نال لکھیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے وچوں پہلے مینوں چنیا ہے فرمایا اس تو بعد میرے واسطے میرے صحابہ بھی چنیا ہے ایک بندہ سی چاند علاقے جو تے حدیث بیان کی کہنا مولانا میں آج سمجھ آئی ہے میں پکا سنی پڑھ سا میں کہ کیوں اوتے میں عرض کیتا میں کہ سنو کان کھول کے او تیرے سامنے سیباں دی ریڑھی آ جاوے امروداں دی ریڑھی آ جاوے تینوں آنکھاں چوڑے تے تو پھر کانے کانے چکے گا گلے گلے چکے گا 2 نمبر چکے گا جے سمجھ آئی بول کے سیا چوکے اگر نہیں اور میں کیا بولیا وہ تینوں تو چکے وہ تے سارے تو چنگا تے جڑا سی ابیاں نو میرا رب چکے دس کے صحیح پھر مصطفیٰ دے سے ابیاں دی کی شان ہے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی اور فرمایا اللہ نے مینوں چنیا میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا اگلا جملہ بھی سنی پتہ لگ جانا حق 4 آ رہا یا حق 5 دے بغیر دا ہوتا ہے اسی حق 5 دے بھی منکر نہیں لیکن اہل سنت دے ٹوٹے نہ کرو اسی جانے تیرے نعرے دے اندر پھر حق 5 نہ کہ حق 6 ہے پھر حق 6 نہ کہ حق سب کا ہے یہ کئی آج تحقیقہ پیش کر رہے ہیں ناراض نہ ہونا اہل سنت کو تھوڑا پھوڑو نبی پاک نے فرمایا فاختار لی منہم اربعین فرمایا اللہ نے پہلے مینوں چنیا میرے تو بعد میرے صحابہ نو چنیا اگلا جملہ سنیا کہ میں تھوڑا جا مٹھا بولا فرمایا جڑے چوہے صحابہ سن نا انہاں دے وچوں پھر 4 چوہے یہ 4 دا ذکر ہے کہ 5 تن پاک دا بندہ چوک کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے میرے واسطے پہلے صحابہ نو چنیا چنیا دے وچوں پھر 4 چڑ کے تے مینوں عطا فرما چھڑے نے میں کہا اے یار 4 یار یہ جناب نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور یار جنہاں نو رب چنے کیا سمجھتے ہیں ان کا مقام ہی کوئی نہیں لو یہ حدیثاں ہو گئی 6 ہوں سنو 7ویں تکڑے ہو مزے بنا کے بیٹھا کہ 11 تا سنا کے جاواں گا سبحان اللہ بخیر اللہ اکبر واہ میں نہیں میرا کام ہو گیا کہ جتے ہاتھ رکھے انشاءاللہ واسطہ ہی رہے ہیں سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں گرامی قدر حضرات سچی بات یہ ہے یہ بندہ کام کرنا والا ہوئے نا تو سائن کروا لیں دے سبحان اللہ ہاں یہ مطلب سچی دساں کام کرنا والا ہوئے سائن کروا لیں دے گرامی کو دعا کریا کرو یار جڑے 4 ڈنگ ہیں آج وہ نوکری سے گزر جان
نہ سی نبی دی آل دے گستاخ بنی ہے، نہ نبی دی اصحاب دے گستاخ بنی ہے. ہے کو گل کرنا لی نبی پاک کے نال نسبت رکھنا لی شیعہ لوگ بھول گئے. آواز کمزوروں والی ہے، مجھے جوانوں والی چاہیے ذرا محبت کے ساتھ بول. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر حدیث لکھی، آپ فرماتے ہیں ان للہ ثلاث حرمات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں حرمتانیاں بنائیاں. لوگوں انہاں دی عزت کرو، فمن حفظہن حفظہ اللہ دینہ و دنیاہ، فرمایا انہاں دی حفاظت کرے اللہ دے دین دی حفاظت فرماندا ہے، اللہ دی دنیا دی حفاظت فرماندا ہے. پوچھے آقا کیڑیاں چیزاں نے؟ فرمایا سب تو پہلے حرمت دی. آقا فرماتے ہیں میری حرمت، میری عزت، جہاں میری عزت پہ پیرا دے وے اللہ دی دنیا اور دین دونوں دی حفاظت فرماندا ہے. فرمایا حرمت الاسلام، اور دوسرا ہے جہاں اسلام کی عزت کرے اللہ دی دنیا اور دین دی حفاظت فرماندا ہے. تیسرا ہے حرمت اہل بیت، فرمایا میری اہل بیت کی حرمت ہے، جہاں اہل بیت کی عزت کرے اللہ دی دنیا کی بھی حفاظت فرماندا ہے، اللہ دے دین کی بھی حفاظت فرماندا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شریف پر شریف، آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. الامن والاولا رسالہ 3 جلد میری گڈی وچ پئی ہے. تھوڑی دیر پہلے میں حدیث شریف پڑھی، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ الامن والاولا لکھا. فرمایا لوگوں نبی نے صحابہ کا مقام سمجھنے کی کوشش کرو. کیویں؟ فرمایا ینادی یوم القیامت این اصحاب محمد. فرمایا قیامت والے دن ایک فرشتے کو اللہ فرمائے گا اوے اتنے کھلو کی آواز مار مصطفیٰ دے صحابیاں. آج زمانے کو دکھایا جائے مصطفیٰ دے صحابیاں کی شان کی ہے. فرمایا فیوستا بالخلفاء، سب تو پہلے نبی دے خلفاء نو پیش کیتا جائے گا. توجہ نہیں فرمائی. سب تو پہلے نبی دے خلفاء آن گے اور پھر خدا دی قسم جملہ تک چلے جا کھچ رہندا جے تانوں سمجھ آ جاوے. اللہ پاک فرمائے گا او نکاح کرنا لیا مصطفیٰ دے خلیفے نو کہہ چھڈ ادخلوا من شئتم فی الجنہ وادفعوا عنہا من شئتم. اوے جنوں دل کرتا کہ جنت وچ لے جاؤ، جنوں دل کرتا کہ باہر کر کے چھڈ دیو. اوے بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا سمجھ رکھا ہے نبی پاک کے صحابیوں کو؟ قیامت کے دن کہا جائے گا اے میدان محشر جنوں دل کرتا ہے پھڑ کے جنت میں چلے جاؤ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جنوں دل کرتا ہے کٹ کے مارو پیچھے کرو جنت کے اندر نہیں جان دینا. یہ تو قیامت والے دن کام مصطفیٰ کے صحابی کریں گے. تو جو جنت کے مالک ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ جناب حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، سراجین، شمسین، قمرین، شاہدین. تو پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابیاں دی شان قیامت والے دن. توجہ ہے کہ تھک گئے تو بس کر چھڑیے. اور اگلی بات بھی سننا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عموماً بیان کیتا جاتا ہے اور پھر ہوتا ہے کہ لوگ علی علی کرنے سے روکتے ہیں. وہ ایک پاگل کا پتر کہتا او میں کہوں ایک گل سنو اسی تیرے دشمن نہیں، اسی تینوں علی علی کرنے تو نہیں روک دے. اسی کہنے ہیں محفل میں رکھنا، صدارت پیراں بھی رکھاں گے، سارے میرے بھرا ہون گے. علی علی میرے ڈیرے تے آ کے کر، تینوں فیس بھی ڈبل دیاں گا. لیکن یہ گل یاد رکھی کسی صحابی نوں پونکی نہ، نہیں تو کھوٹیاں کوٹ کوٹ کے تھلے لا گا. ہن جے سمجھ آئی کہ بولے تو صحیح نہ کیا ہے جناب. علی علی کرنا تو تینوں کوئی نہیں روک رہا. لوگ بیچارے سمجھ نہیں سکتے ہمیں علی علی کرنے سے روکا جاتا ہے. وہ علی علی کرنے سے نہیں، وہ بابا خادم سچا دور دور ہو کتے ہو مال کرنے پڑے گئے. ساری کانفرنس ایک پاس سے آج جملہ ایک پاس ہے. ویسے میں سو رہا سی کیا پریپریشن نہیں کرن گیا، میں سوچ رہا سی کیا پریپریشن کی لین گیا. وہ پھر میں کیا بندہ نواں ٹریکٹر لگے تو سامنے پولا لمکا ہی نہیں ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے. میں نواں مکان بنا کے اس کے پرانی ہانڈی بوٹی مار ہی لیتا ہے نا، کیوں کوئی نظر نہ لگے. ایک ہی بڑی کانفرنس نظر کو بھی بچاؤنا سی.
پہلی ملاقات ہے نا، اس لیے بولے نہیں میں نے کیا کہہ دیا. گرامی قدر حضرات، بہرحال اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے. کئی بیچارے اس واسطے بھی جانتے ہیں کہ میں پچھلے گناہ میرے کو ہو جاتا ہے. کئی بیچارے اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ کی رضا واسطے جاؤ، خیر بیر ہے اور اچھی بات ہے. تمہیں خوشی ہوئی آئے بھی ہو نا، بھئی ایسی بات نہیں. آؤ اسی تو کہہ رہے ہیں میرے لگو اور پچھلی حرکتاں چھڈو، ذاکرانیاں تقریراں چھڈو. پیسہ ساڈا ہوندا تے راگی گواریاں نوں کر دیو، حیا کرو. اگر چھڈے ساڈا ہے تے گل بھی ساڈی ہونی چاہیے نا. اوے بولو تو صحیح سنیو، تہاڈی چپ لے کے اتنے تائیں آ گئی ہے سانوں. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو. اور بالکل میں اختصار کے ساتھ آخری لمحات میں بات شامل کروں. علی علی نہیں کرتے. نبی پاک نے بازو پکڑ کے ایسے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں نے کہا بالکل یہ کہا ہے، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ سب تو پہلے یہ نے مبارک کی کہ یہ ماں کا دودھ پیتا ہی جو نام دسنا مجمع کون ہے. میں دسنا امام محمد رضا دا نوکر، او دا نام ہے فارق الحق والباطل، زینت اسلام، عزت اسلام، شوکت اسلام، مراد رسول، مرید رسول. آپ اٹھا کے بولو لنگر حلال کرو اپنا اپنا. حضرت عمر بن خطاب تھے، آپ نے یہ بازو اٹھایا، فرمایا علی وہ تیرو مبارک ہو گئے، بول جہان میں ایمان آنے آدھا بھی تو مولا ہے کہ میں عمر بن خطاب دا بھی تو مولا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی تو بولو نا سبحان اللہ ذرا پہ آدھے. یہ سب تو پہلے سے مبارک دیتے ہی حضرت فاروق اعظم نے ہے. تو میں آگے اے گل بھی نام دسیا کرو نا. مولا علی نے جو ہاتھ چکنے دستے ہو کہ فاروق اعظم کی محبت ہے، تواڈے پیو دسنی ہے. آپ اٹھا کے بولو نا یار جاگو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. آنکھ والا تیرے جو بن کر تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. ویسے میں پنجابی کے ماننے نو کی جسے تو کہ دیکھے اصلی لفظ ویسے نیدہ ہے کور کے ہے نا. گرامی قدر حضرات یہ بات بھی بتاؤ، لیکن ہم ہیں چونکہ سنی، ہم تو پنجابی کے اندر بھی ساری گل دسنی ہوتی ہے. نبی پاک ترمذی شریف میں حدیث سنیے، آقا علیہ السلام خرج ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک اپنے مبارک گھر سے باہر نکلے، ودخل فی المسجد اور مسجد کے اندر داخل ہوئے، ومعه ابو بکر و عمر. سبحان اللہ. توجہ فرمائی، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. اور اگلا جملہ سننا، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِمَا. نبی پاک نے انہوں دونوں کے ہاتھ پکڑے سن. الاول فرمایا ایک ان یمین ہی والآخر ان شمال ہی. ایک نبی دے سجے سن، ایک نبی دے کھبے سن. اور ادھر دیکھنا مولا علی کے ہاتھ اٹھائے وہ تمہیں نظر آ گئے. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ. نبی نے دونوں کے ہاتھ چکے سن. سنی سنی بندہ بولے حضرت علی نے ہاتھ نبی چکن پہ تو دیکھتے ہیں. ابو بکر عمر نے چکے، وہ تے غدیر خم چ چکے سن. اور آپ کو پتہ غدیر خم کی ہے؟ کئی واسطے بالکل نہیں گل ہوئے گی. غدیر خم وہ مقام ہے جتنے آسان کوئی بندہ نہیں بستا. کیوں؟ اس جگہ کی آب و حیات سے کوئی بندہ اس علاقے سے رہ کے بالغ ہو ہی نہیں سکتا. وہ میں سمجھتا ہوں. میں کہ میرے کار پاڑے بولا لکاری میرے ہمیں بے نہیں تو فرمایا وہ جگہ ایسی ہے. علماء نے بڑا باریک نکتہ لکھا ہے. فرمایا جگہ آئیں گی سی بے بندہ پہلے مار جائے گا. علی بھی محبت دے کے آتا ہے جتنا محبت کرو گے تو مار نہیں سکو گے، مار نہیں سکو. لیکن کئی تو بہت ہی اگے ٹپ گئے. ایک غدیر خم ہے، وہ تو میدان سی، سمجھ آئی نا. نبی پاک نے ابو بکر عمر کا ہاتھ اٹھایا مسجد نبوی دے وچ. ایک جملہ دے چھڈا کے تھوڑا جہا جگ ہوتا. گراؤنڈ دے وچ کھلوتی شے نظر آندی ہے، مسجد دے وچ کھلوتی شے نظر کیوں نہیں آندی آپ؟ نبی پاک نے دونوں دے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے مسکراندے آ رہے سن. ہاتھ پکڑے نے تے مسکراندے آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے آکھیا یا رسول اللہ بڑے سونے پہ لگدے ہو. سبحان اللہ. نہیں توجہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور آئی تو بڑا کمال منظر ہے. میرے نبی تو صدقے جانا دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. فرمایا آج جی میں مینوں ویکھ دے پئے ہو نا، اس منظر نو یاد رکھ لو، ایک باری پھر تسی دیکھنا جے. نال نوں ہلا کے پوچھ لا بھی میں غائب ہے تاکہ جان بھی آ جائے. اور اس کے بعد تاجدار مدینہ نو پوچھا حضور کتھے دیکھنا ہے؟ فرمایا ہکذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا قیامت والے دن بھی میں انجی ہونا ہے. میرے سچے پاسے ابو بکر نے ہونا ہے.
توجہ نہیں فرمائی آپ نے اصل جب علم کٹ جائے نا تو کام یہ خراب ہو جاتا علم نہ کٹاؤ اہل سنت دے سچے سچے علماء دے لڑ لگ جاؤ ملا تقریر کرتا پیا کہندا جی امام حسین کا جہاں پر روضہ ہے 30 کلومیٹر سجے کھبے اگے پیچھے جڑا دفن ہو جائے سیدھا جنتی میں کہا جی میں اس جملے دے نال اختلاف نہیں پر ایک سوال کا جواب دے امام حسین دے روضے دے اگے پیچھے جڑا دفن ہو جائے کی ہو جائے ہوے او جنت تے جاوے تے جڑے حسین دے نانے دے نال روضے دے وچ پے او دے بارے کی عقیدہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف توجہ ہے کہ کوئی نہیں یہ میں کیوں سمجھا رہے ہیں مثال بڑی پرانی ہے وہ ہر بندہ نہیں جا بچا سکتا لیکن میں ہر جگہ تے کر کے آنا اسی کہ اپنی جان پر ہی رکھی پھرنا جڑے چار جان ہیں بدل بدل گزار جانا یار یہ کون سی بات ہوئی کہ یوں ہی کر کے تقریر کرتے رہے ساڈے کول نہیں آتی چھوڑ لو ذمہ دار آستانے پہ بیٹھ کے اہل سنت کا خادم ہونے حیثیت نال اعلان ہے میرا گل کرنی ہے تو ٹن کے کرنی ہے تے تسی سنو تو ٹن کے سنو نا یار جتنے بیٹھ کے اصل تے روڑا ہے اس گل دا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کہتا دسو نا یہ کدھر گل گئی اور ایک مولوی کہتا ہے نبی پاک نے ابو بکر عمر کو پتا اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے میں کہتا دسو اگر قیامت والے دن پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا آسان ہو جائے کہیں بھاگ نہ جائے میں کہتا لعنت تیرے جمن تجھے حیا نہیں آتی تجھے حیا نہیں آتی یہ تو وہی گل ہو گئی نا وہ ایک کام پراؤنا گیا انہیں روٹی رکھی تو نال نا ایک متار رکھ چڑی متار وہ سمجھ لو پڑھیاں کوئی نہیں ہوئی اور ڈانگ انہوں نے روٹی کھا وہ کہتا پاسی چونکے لے جاؤ اثرات میں دس دیں کہ تسی میں کٹنا بہت اس ڈانگ رکھی وہ کہتے نہیں یہ تو شروع تو بڑھ کے رکھے تھا انہوں نے آخیا نہیں ایڈے چمل تھوڑے بڑھ کے کوئی نہیں آپ نے توجہ فرمائی وہ کہتے نہیں جی میں نہیں کھانی یا میں گل دسو انہوں نے گل کتنا دسیے بھی سانو تے ساڈا بڑھا بیمار گیا پچھلے کمرے کونے کیا بھی نال ایک چھوٹا بھی رکھ چھڑیا جی اسی تو کہن کے رکھیا تیل میں جدوں مک جائے نا پھر اینج ہوندا ہے وہ بابے نو آکھیا بھی اسی چھوٹا رکھیا تے پرانا روٹی نہیں کھاندا انہیں آکھیا میرا منجا چک کے لے جاؤ میں ویکھاں سی کی چھوٹا رکھیا کیڑا وہ ویکھیا تے ڈانگ پئی انہیں کہا انی دیو میں تانوں آکھیا سی نکی گئی لکڑی ڈانگ تے مارنا بولو تو صحیح انہیں آکھیا اسی ساڈے جدوں مہمان اے نبی پاک دی سنت ہے خلاف بندہ مارا میں تو میرے تو بوجھ تو پیسے نکل کے چھوٹا ہائے ہائے حدیث دم کرنے دوبارہ ایک باری ایک گل ہے بڑی پتے والی لیکن ہن ایک وجدا پیا میرے استاد کہندے سن 12 وجن تے دو ہی گلاں ہوندیاں نے یا آسماناں تے ستارے تے میں محفلاں چ رب دے پیارے تے میں ایتھے کہندا میں بھی کیونکہ اسے استاد تے شاگرد تے گل کرنی ہوئی میں کہ بھاجی گھڑی تے 12 وج لین دیو پر منہاں تے نہ وجن ہن تو چہرہ کھلنا چاہیے نا دیکھو دوبارہ پھر سنو پیر صاحب فرمانے ذرا دوبارہ ایک باری تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے میں عرض کیتا بھی پراؤنا چلا گیا کتے انہاں روٹی رکھی نا تے نال ایک بڑی ساری ڈانگ متار گھوٹنا جا رکھ کھڑیا جناب ہاں شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں بھی انہوں میری طرفوں بھی آنکھوں بھی چاہ دا زیادہ اثر ہوئے تو گرم ہونا چاہیے تو جھٹتے ہو گئے تجھے کو برف والی چاہ پیتی یا بھنگ والی پیتی ہے بھائی آئی کہ عشق رسول علی اگر ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ پہ کیا تو صحیح نہیں آئے انہاں ڈانگ رکھی تو پرونا کرے میں روٹی نہیں کھانی اثرات توڑے داخل ہوئے تسی آج میں چھڑنا پھر تسی بعد لبریشن کرنی سے چکی ٹکا کے ڈانگ کا پہلے رکھی ہوئی وہ آخر بھی نہیں یار سانو ساڑے بابے آخر بابا لے آؤ کیڑا جناب علی وہ بیٹھا سی وہ دی اولاد سی ان پڑھ یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ بابا چنگا میں تو اولاد پڑھا رہے چاہیے جب اولاد ان پڑھ ہو جائے ہائے 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 ہن کار تے میں کھنڈی چھری نال حلال دیتا ہے یہ ہن کسے دے ساہ ہن تے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں کھنڈی چھری نال حلال کیتا ہے بابے نے تو کوئی سکھایا نہیں سی آپ ہو گیا بیمار جدو آپ اس لائق نہ کہتا ہے چھوٹا بھی رکھیا لے منہ تو نکل گیا چھوٹا ہن رکھی تے ڈانگ تے جدو بابے نوں بھی کھایا تو نے آکھیا تانوں میں آکھیا سی دان تے پھیرن والا چھوٹا رکھنا تے تسی یہ کی بنا چھڑیا جڑے اپنے بڑکیاں نوں چھڑدے نے نا وا تو بعد ڈانگا بنا لیندے نے گل ڈانگا نہیں ہوندی گل تے دل والی ہوندی اوئے بولو ہن تے بولو سریو کدوں بولو سمجھ آ رہی ہے نا گل کچھ اور ہوندی ہے تسی بعد ڈانگا بنا
ٹورے پھرتے ہوتے جو ہے سبحان اللہ سیال شریف آستانے تے تقریر پئی ہوئے 2:30 بجے ٹائم ملیا تے عالم دین فوت ہو گئے نے انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر چھڑیا بھی اگر کھوتا نمک کی کان چ ڈگ پوے نا تے لون ہی بن جائے اے جڑا مچھی کورس سی انہوں نے پتہ بالکل نہیں پتہ لگنا انہوں نے کہا پتہ ہی نہ لگے یہ کنفرم میں ڈگیا ہے تے ہن نہیں بالکل تے فرمایا وہ لون کھانا جائز ہے وہ ایک بندہ ستا پیا سی وہ اٹھیا انہیں کہ سویرے اعلان کیا نا کہ جناتی چالی صاحب قبلہ فرمایا کھوتا اگر کھانا ہوئے تو لون پا کے کھا جا تو جائز ہو جائے ہوں تو بول ہو 4 بجے کہیں گا چالی صاحب قبلہ کیا بھی کھوتا اگر کھانا ہوئے نا تو لون پا کے کھا جا تو جائز ہو جائے او بیٹھے ہو بولو تو صحیح نہ سامنے والے منہ والی بیٹھی جاندے کئیوں کی ہماری ہے پہلی ملاقات آتے رہیں گے تو آپ کو بات سناتے رہیں گے نا لیکن بات سنو پائیو انہوں نے چاہیے اپنے پڑکیاں نو میرے فلٹ کچھ تو بنا لے چھوٹے اگال کے سیتی نہیں جاڑی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہا ان کی ادھر گال کر لی ساڑی بھی سنے گا جیا میں کہا نبی پاک نے ہاتھ پڑھ کے مثال کیوں دیتی تھی ساڑھے استادہ گال دسی اللہ کر کے میری زبان تے جملے آسان ہو جائیں کہ تو ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر تو ہمیں بولن دی توفیق مل جائے فرمایا وجہ پتہ کی سی یہ ایک مثال آپ نے سنائی فرمایا دیکھو نا اگر تسی کسی ڈیرے تے جاندے ہو توجہ رکھیا جائے شاہ صاحب آپ تے پھر کمال ہو جزاک اللہ خیر اور صدیقی صاحب کی اور دیگر جتنے علماء تشریف فرمانے میں آپ کی توجہ زیادہ چاہوں فرمایا کہ تسی کسی ڈیرے تے جاندے ہو تو انہیں اگے رکھے نے کتے تسی انہوں آواز ماری کتا تانوں گھومکڑ لگ پیا تو تسی کہنا بھی یار کیوں مینوں کو بولا میں تو تیرے مالک کل آیا تو اس کتے نے آخنا میں تو بھونکنا میں ہویا جی کتی دا بچہ بٹھے بولیا جی بٹھے بولیا انہیں کہا میں تو بھونکنا میں ہویا کتی دا بچہ وہ سی بنیا سانے چلو اچانک چپ کر تیرے مالک نے سدیا وہ جناب علی مت چڑھ گیا وہ تو جو رسا توڑا کے رسا نا ساڈے آ گیا یہ اس بات کی مثال ہی کبھی یاد رکھو گے اینی دیر مالک باہر آ گیا تے انہیں نس کے آ کے میرا باہ پھاڑ لئی وہی کتا جڑا مینوں بڈن آ رہا سی نا وہ نس کے آ کے میرے پیر چومن لگ پیا جنوں ٹھنڈ نہیں لگی بیٹھی ذرا ہاتھ کڈ کے بولے ایک بار ہاتھ کڈ کے جنوں ٹھنڈ نہیں لگی بیٹھی سبحان اللہ وہی کتا جڑا مینوں بڈن دیا سی نا جب مالک نے میرے ہاتھ پھڑے کئی پہنچ گیا نا کہ سنی یہ گل کھولو نا تو کتنے اپنا نا آج جب مالک نے میرے ہاتھ پھڑے نا کہ وہ کتا میرے پیر چوم گئے اور میرے ساتھ کہتے ہو کتے نو پوچھو اوے تو تے بڈن آیا سی پیر کیوں چومنا انہیں آخیا میں کتا ضرور پر مینوں یہ پتہ ہے وہ جڑا مالکاں دے ہتھاں چومے انہوں بھونکی جائے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ وہ جڑا مالکاں دے ہتھاں چومے انہوں بھونکی نہیں میرے نبی نو پتا سی کئیاں کٹیا بھونکڑا رسول اللہ نے وفادار بھی دیا چوکے بولو نا یار سبحان اللہ رسول کریم کو پتا تھا اور اگلا جملہ بھی سنو اور میرے رسول نے بند کر چھڑی ہے تاکہ لوگوں کو پتا لگ جائے اور مالک نے ہتھاں دے وچ ہون دے باوجود او جڑا بھونکڑا کلا کتا نہیں جہنم دا کتا ہے او بیٹھے ہو سبحان اللہ وہ جہنم کا کتا ہے اس لیے میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے مثال دی ہے بیٹھا کئی ڈاکتا مولوی میں دیکھ رہا ہوں کہ یار زیادہ او بھائی جان میں وہی کہنے لگا سی اللہ دے بندیو تانوں ٹینشن نہیں لینی چاہیے کیونکہ تہاڈا مرید عرفان شاہ ہے سبحان اللہ دامت برکات مولا علی اللہ انہوں نے خوش رکھے میرا پسند اور فیورٹ خطیب عقیدت کے معاملے میں سید پیر عرفان شاہ صاحب ماشاءاللہ اچھا او زندہ باد معافی چاہنے ہیں بابا جی معافی چاہنے ہیں میں نے سوچا تو بھی گالی یاد آ گئی میں چاہ گیا جی تو میں نے ایک بندہ کہ مولوی صاحب میں موتمن کرو میں کہا موتمن تواڈے بڑکے بھی نہیں سی وہ چانٹ ٹوٹدا وے میں کو چوچنا کی والی تکلیف نہیں گیا ہوندی الحمدللہ سیدھا ٹھوکی دا گیٹیاں دے وچ نہیں توجہ کرنا وہ نہیں مولانا سمجھا میں کہا کھلو تیرے ورگے پیو تے موتمن نہیں ہوندی تواڈے کول آ رواج پائی سوال کر تے جواب مل کے تیری چکی دانے پا کے کلاں جاگو تو صحیح نہ منہ کھولی بیٹھے ہو یار میں نے کہا جی
کچھ نبی کے گھر والے ہیں، کچھ دار والے گھر والوں کا مقام بہت زیادہ ہے. میں کہ یار مقابلہ کیتا کہ نے پہلے کبھی بے دس کہ نے مقابلہ کیتا. پہلی بات. دوسری بات میں کہا گال سن میری، گھر والا کہتے کسی کو مولا علی کو. میں نے کہا کیوں؟ کہ نبی پاک نے اپنی بیٹی کی شادی فرمائی ہے. تو میں آتا دوری آخری پاٹ بول کہ وہ کیا؟ میں کیا مولا علی پاک ایک مرتبہ گئے، وہ تو تمہیں نظر آگئے. عثمان غنی 2 مرتبہ گئے تھے، وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ اور اگر تو آپ کی بیٹی ایک ہے، میں کہا چک اپنی اصول کافی تہران والا صفحہ نمبر 340 چک کو دے پہلی جلد. اگر تے 4 بیٹیاں لکھیاں ہونا تو میرا تو خیال ہے پھر یہی کافی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے مت کیا. میں کہا یہی کافی ہے کہ یہ پھر بھی نہ سمجھ آوے تو میرا خیال ہے کہ لعنت بھی کافی نہیں. خیر وہ نہ تھوڑا جا ہلنا جلنا نہیں ہے، وہ کال دے وچ رہے پات تو نہیں نکلنا. اسی تو ممتاز قادری تو پہلو ساڈا پیر پائی ہے. مٹھے بولو کہ کو فوت نہ ہو جائے. اجے صاحب نہ تقریر کرنی ہے نا تواڈے کٹ نے وٹ اسی تے ہے سادا سودا بندے آہی ودنا ساڈے کول بال اللہ خیر سلا آہی سودا جے ساڈے کول. بہرحال سنیا جے جڑی بات مینوں کہن لگا، میں کہ یار گل سن میری، میں دیسی مولوی مینوں گل دا جواب دے. میں کہ یار باقی سارے دار والے، میں کہ دار والا گھر آ سکدا ہے؟ کہ نہیں. میں بالکل ٹھیک ہوئی. میں کہ شادی ہوئی کہ ہاں جی پریشان استاد ہے کہ کرنی پے. میں کہ شادی ہوئی کہ آہو. میں کہ تیرا سورا بوئے باہر بیٹھا ہے نا؟ نہیں. میں کہ کیوں؟ کہندا او تے میرے گھر رہندا. میں کہ توتے ہویا کیوں بڑدا؟ کیوں تیرے گھر بڑدا؟ آخر میری سوانی دا پیو ہے کہ مڑ میرے گھر نہ آوے. میں آکے دا مطلب کہ وہ گھر والا یا دار والا ہے؟ اور یہ ہوتا گھر والا ہے. میں کیا بڑھ کے مرنی جدید العلم جدید الفکر خبیث النسل والعصر والعقل. وہ 1400 سال کے بعد تیرا 1300 ہوئے وہ یہ ہوتا تیرے گھر والا ہے. وہ ابو بکر عمر سے وہ صفحہ دے سوئے ہیں. آپ اٹھا کے بولو نا یار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کر کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. زندگی بھر مجھے آپ کا پیار یاد رہے گا. خدا کی قسم دل سے جملہ بول رہا ہوں. حضرت شاہ صاحب کا پیار، شاہ صاحب دیگر علماء مجھے یاد رہے گا. میری طرف سے کوئی جملہ ایسا نکلا میں آپ سے معذرت رکھا ہوں. ہم دل دکھانے نہیں آتے، لیکن جڑے چوپ بیٹھے ہو تو چوپ بٹھاؤ نہیں آئے، ہم کچھ گانے آئے ہیں. تقریر سن کے تیرے اندر کرنٹ نہ پیدا ہوئے سمجھ کوئی نہ آئی. پھر میں شاہ صاحب کا بھی جرا نہیں کرنا. آہو پھر آہو دیکھی جائے گی. ذرا سننا، آخری بات کر رہا ہوں. جناب تاجدار صداقت، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم. فرمایا ابو بکر کو جو پوری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ملا ہے نا، زیادہ نمازیں اور روزوں کی وجہ سے نہیں ملا. وہ خیبر پختونخوا چھڑ کے ہی تھنو آیا بڑا رونا لیا. دس جاوے نا میں کی کہہ رہا. وہ ساڑیاں مسیطاں نو پلیٹ فارم بنا لے ہو. وہ جنہیں ساڑی انتظامیہ بیٹھو غیرت نہ کرنا لے ہو، غیرت کرو. یہ مسجد ہے، مسجد پلیٹ فارم نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے. مسجد اپنی دے وچ لے آنی کہ اپنا مرشد لے آ. بولو تو صحیح ہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنی دور سے آئے ہو کس لیے کہ جناب رتبہ بلند ہو جائے. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کا جو رتبہ سب سے بلند ہوا ہے نہ نمازوں کی وجہ سے نہ زیادہ روزوں کی وجہ سے. اگلا جملہ سنیا جے میری زبان پر اللہ کر کے آسان ہو جائے اور تیرے دل تک اتر جائے. ہائے 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 ٹھیک ہو گیا جی. میں جانا جانا میڈم مار کے جانا گا. توجہ نہیں فرمائی. دل تو میرا کرتا بھی ہوں شاہ ہونا کو طیب صاحب کو معافی منگا بھی تھی رہنے جو مائنڈ کرنا یا لیکن اتوں دعا لینا تھوڑے واسطے بھی ضروری ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ سال بھر واسطے بندے یقین کرو اپنے مرشد خانے تے آ کے بندہ سال بھر واسطے تکڑا ہو جاتا ہے. اس واسطے ضروری ہے. اور ایک میں تمہیں پیر بھائی ایک گل اور دساں، جس دن عرس ہوتے نا خاص اس دن ضرور آیا کر. کیوں؟ صوفیاء لکھے ہیں عرس والے دن
صاحب مزار پوری موج دھندا ہے جو والا بن جاؤ یہ گولیاں مار کے گل چھڑدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آستانہ علی حضرت کیا والا شریف گلی گلی نگر نگر ابو بکر 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 حق و صداقت کی نشانی پیر کلانی حق و صداقت کی نشانی پیر کلانی تو صحیح نہیں کلانی صاحب تو لاہور بھی سانو 2.5 گھنٹے جو ہی رکھ دیں سمجھ آ رہی ہے جناب لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس دن اور سونا خاص اس دن ضرور آیا کریں انہوں نہیں پتا اس دن بابا کنی موج نہیں صوفیاں پڑھ کے دیکھتے اور اس تو اگلی گل میں تمہیں دساں کسی نہ کسی رنگ میں بابا مل نہیں جاتا یہ کیسی بات کر رہا ہے مینوں ایک صوفی بابا ٹکریا انہیں مینوں ایڈی پتہ دی گل دسی میں جتھے جاواں نا یقین کرو میں ازماؤندا ہونا تے چاس بھی بڑی آؤندی انہوں نے مینوں فرمایا جے تسی نیت دے نال جاؤ نا کہ میں صاحب مزار دی خدمت دے وچ جاواں میرا کوئی لالچ نہیں ہے فرمایا صاحب مزار تہاڈا خود استقبال میں انہوں پوچھا میں کہا وہ دی نشانی فرمایا وہ نشانی یہ ہوتی ہے تینوں خود محسوس ہوئے گا کہ یار میرا استقبال ہو میں کہا کداں کہنا یا تو انہوں سے چادر مل جائے گی یا تیرے گال ہار پہ جائے گا یا کوئی تینوں ایسا محبت والا بندہ جب بھی پائے گا نا تو تھاری جائے یا تینوں لنگر ایڈا سونا لگ جائے تینوں پتہ لگے گا کوئی نہیں یار میرے سائیاں میرا استقبال فرما چھڑیا کبھی کرو نہیں کرنا صرف بابے نو ملن واسطے اس نیت دے نال آویں پھر جب کام ہوئے پھر میں نے دعا میں یاد رکھی یار مولانا نے گل بڑی سنائی سبحان اللہ میں آپ کو صحیح بات عرض کر رہا ہوں فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم ابو بکر کو جو رتبے زیادہ ملے ہیں نا زیادہ نمازیں اور روزوں کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے فرمایا الا بکر فی قلبہ شیء فرمایا اس نے جملہ فرمایا اے دل دے وچ ایک شے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جب دل دے وچ ایک شے ہے کیا بات وہ بھی وجہ تو زیادہ رتبہ ہے اگلے جملے دے ہاتھ نہیں تھلے ہونا چاہیے کیا ہے فرمایا حب النبی یکم اور تواڈے نبی دا پیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علی حضرت کیا والا شریف زندہ باد سنو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ او جی زمینی خلیفہ ہو رہے ہیں تو آسمانی ہو رہے ہیں اور میں کہا کیڑا تیرے بیٹے والا تنو شرم کا یا نہیں آؤں گی کیڑی کمی ابو بکر پاک چ رہ گئی تھی سبحان اللہ حیان ہاتھ مارے اس واسطے 4 کتاباں پڑھ گئے فرعون بن گیا اپنے علماء کو چھڈ گیا رافض النسل غلیظ النسل یتیم العلم یزید الفکر اہل سنت و شیعہ کے چوڑیاں چکن والے بغیرت بولنا او بولو اور کئی اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں گل سنو شاہ اسی تیری عزت کرتے ہیں حضور دے خون واسطے ابھی شاہ آئی ہے اور واللہ میں غیر موجود کئی باری جملہ آکھیا ہے میں کہ آستانہ آلیا حافظ آباد والے نو بھی سلام ہوئے آج تک عقیدے دے معاملے میں انہاں بندیاں ڈنڈی نہیں ماری بلکہ تون کے رکھے ہیں میں خود سنتا رہنا سید نو ہونا ہی ایسا چاہیے ان بندہ کہ نہیں جی وہ یہ تھا تو وہ تھا تو وہ تھا میں کہا میں تیرے کو سونے سونے شاہ بیکھے ہوئے نہیں میں ہوں کہنا کوئی نہیں جاتا شاہ جی میں تیرے کو سونے شاہ بیکھے نہیں اور جتھے میں بیٹھا اس شاہ میں ایک باری کو دیکھ لیں تو سیدھا دل بہت بن جائے سبحان اللہ ہاں میں اور زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا اللہ اکبر یا رسول اللہ اختیار یا علی زندہ باد زندہ باد خدا کے واسطے
ایسی بحثوں میں مت پڑھو. حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات پڑھو تو انہوں لو لگ جائے. زمینی اور ہے، آسمانی اور ہے، اوپر والے اور نیچے، کیا کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں. ان کو زیادہ سمجھ آئی ہے. کون سی کمی تھی جب حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے تو مولا نہیں دکھ رہے؟ کیا کمی تھی ابو بکر بھاگی؟ دسو نا میں گل کرنا نہیں آ. اور پھر یہ بات تو اس سے بھی آگے کی ہے نا. قیامت والے دن تو پتا سب تو پہلے حساب کیا اور پوری کائنات دے ساری کائنات سب تو پہلے حضرت ابو بکر کا حساب ہونا. جیدہ بندہ تو بول چلے نا میں کیا. سبحان اللہ. اور علماء نے پتہ کی لکھے ہے؟ فرمایا کہ اس ویلے جلال عروج کے ہوئے گا. کوئی بندہ کوئی نبی سامنے آنے کی طاقت نہ رکھے گا. نبی پاک اس طرح ابو بکر کا موڈا پھاڑ کے جب رب دی بارگاہ پیش کرن گے نا کہ فرمایا جی نہر کلا ہوئے کہ اکھاں نہیں کھولدیاں، یکدم میہ آوے تے ٹھنڈی ہوا رہ جاندی ہے. اللہ کا جلال ختم ہو جائے گا، جمال بدل جائے گا. اللہ فرمائے گا حبیب آج کینو پہ گئی او جے نے تن من دھن تے خدمت کو قربان کر دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج دا حساب نہیں لینا، مانگے دے بدلے کی منگنا ہے. نہیں توجہ فرمائی میں کیا کہہ رہا. سبحان اللہ. قیامت کے دن کی ابتدا بھی ابو بکر سے ہوگی. دنیا میں ابتدا کرنا مرن لگا. سبحان اللہ. خدا کا خوف کرو یار. حضرت علی پاک کو مسئلہ نہیں بنا تو تینوں زیادہ بن گیا 1400 سالہ کو بعد. میرا آخری مشورہ ہے اور میں آپ سے اجازت لینے لگا. آخری مشورہ ایمانی قرآنی دسو سارے ایمی آجی فخر الدین دے منڈے نہ بنے آئے. کئی گل دسنی ہے بھائی. کہاں پہلو ہو جائے ٹائم تھوڑا نہیں ساری. اور دسو یہ اپنے کار جی امی ابے بیٹھے نے کدی کدار آپس میں چپلے شدی نہیں سچی سچی دسنا. سارے فخر الدین دے منڈے کیا ہوئی وہ تو ہوندی ہے جدو مولا علی سیدہ بطول دے وچ ہوئی ہے. اور یہ محبت کی علامت ہے. ایک نفرت واسطے ایسی بیان کر رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. ماں باپ آپس میں چپلے ہو جاتی ہے نا. بولو سارے مسئلے کا پتا ہوتا ہے نا. ابے نے کراڑ کی تھی یا اماں نے رائٹ لیفٹ کا پتا ہے. میں کہہ لیا بھی تینوں لکھ روپیہ انعام دینا بلکہ 10 لاکھ روپیہ. سوٹا آ پھڑ یہ دا قصور ہے پھڑ کے لمحہ پا. جیدہ جیدہ تو بہت لگے گا. کہنا نہیں کاری خانہ آیا نہیں ہے کرنا. کیوں نہیں کرنی؟ کہتا میرے بزرگ میں آخیا یار تیرے سامنے سارا مسئلہ ہویا ہے. یہ ہوتا نا کوئی 10 12 سال 15 سال پرانا تین چاچیاں مانیاں دسیا ہوگا پھر چلو میں تم کہہ چھڑ بھی یار چھڑ پہ ہوں تیرے سامنے تو انا نہیں تینوں ہر شہر کا پتا ہے کہ کہڑا قصور ہے کہڑا پڑھ کے لگتا ہے. یا وہ برا پتا کیا ہے کہ کوٹ کہتا جی میں کہ حلالی میں نہیں بولنا. میں کہ یہی گل تینوں سمجھاؤ گے پہ تیرے سامنے بزرگاں کا مسئلہ بن جائے. انہوں نہیں پوکھتا چکے حلالی ہے وہ جے اسلام دے بزرگ نے انہوں بھی نہ پوکھ جے حلالی ہے. ہوں تو بولو نا یار. سبحان اللہ. اسلام دے بزرگاں کے خلاف زبانہ بند کر کے حلالی ہے. لو یہ تقریر میری ختم ہو گئی. میں اعلیٰ حضرت کے 2-4 اشعار سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہنے لگا. لو جی ہونی کوڑا کتے ویلی اپنا کھول گئی کو بھی کوتی کو کی ہوندی آتا ہے کھولے بڑا محبت فرمائے توجہ ہے. لو جی درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز کمزور آ رہی ہے ذرا تکڑے ہو جاؤ تو شاہ صاحب نے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھ
سارے چھڑے جی آخری بندے تک دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت صاحب نے منکر نو کیسا رزقہ لایا ہے کہ عاشقاں نو کیسا سہارا دے ہائے 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 شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا وہ مزاج بھی بنانا ہے اس سے طرح اعلیٰ تو فرماندے ہیں تجھ سے اور بولو سنی بولو لنگر حلال کر سبحان اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور اور نکل جائے سعودیہ تیرا جنت بھی رکھیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہم کیوں ہماری ساڑھی آگئے کیونکہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور اے رضا سبحان اللہ اچھے رضا میٹھے رضا پیارے رضا اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر